بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کل ایک اصطلاح صہیونی یعنی زائنسٹ عام استعمال کی جا رہی ہے۔ اس وقت تمام عالم اسلام اور خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے صہیونیت کی تاریخ پر نظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ یہودیت اور صہیونیت کا آپسی تعلق کیا ہے؟ کیا صہیونیت بھی کوئی فرقہ ہے یا یہودیوں کو ہی صہیونی کہا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں مکمل حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، صہیونیت اور یہودیت دو مختلف اصطلاحات ہیں۔ یہودیت ایک خدا پر یقین رکھنے والا پہلا مذہب ہے جو کہ 4000 سال قدیم ہے۔ یہودی اصل میں ارض فلسطین پر قائم یہودا کی قدیم سلطنت کے باشندے کو کہا جاتا ہے، جس کا مرکز یروشلم یعنی القدس تھا۔ روایات کے مطابق یہودا کی سلطنت 940 سے 586 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اسی سلطنت کی نسبت سے یہودی کا لفظ بائبل میں بھی آیا ہے اور قرآن پاک بھی تورات کو ماننے والوں کو یہودی اور یہود کہتا ہے، جبکہ صہیونیت ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد فلسطین کی مقدس سرزمین پر یہودی ریاست کا قیام ہے۔ بہت سے یہودی اس تحریک سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ لوگ اسرائیل کے آبادکاری منصوبے کی مخالفت اور فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہودی اور صہیونی کا اگر فرق بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودی صرف وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور یہودیت کا پیروکار ہو، جبکہ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودیوں کی الگ ریاست کے حق کا وکیل اور حامی ہو، خواہ وہ مذہباً یہودی ہو یا پھر نہ ہو۔ ناظرین کرام، صہیونیت لفظ صہون یعنی زائن سے ماخوذ ہے جو بائبل کی سرزمین اسرائیل کا حوالہ ہے۔ یہ لفظ یہودی ریاست کے قیام کی جدوجہد کے لیے ایک سیاسی تحریک کے عنوان کے طور پر پہلی مرتبہ 19ویں صدی کے آخر میں سامنے آیا۔ یہودی ریاست کے قیام کی سیاسی جدوجہد کے لیے بطور استعارہ صہیونیت لفظ کا استعمال سب سے پہلے آسٹریا کے ایک یہودی صحافی اور مصنف تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں اپنے ایک پمفلٹ بنام یہودیوں کی ریاست میں کیا۔ ہرزل کو بابائے صہیونیت اور بابائے اسرائیل کا مقام بھی حاصل ہے۔ ہرزل 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں کی ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والے سب سے متحرک یہودی رہنما تھے۔ سن 1897 میں ہرزل کی کوششوں سے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس منعقد ہوئی، جس میں پہلی بار دنیا کے سامنے صہیونیت کا مقصد آشکار کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اس کی منزل فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا ہے۔ دراصل اسی عرصے میں یورپ میں یہودیوں کو عیسائی عوام اور حکومتوں کی جانب سے انتہائی نفرت انگیز اور متعصبانہ صورتحال کا سامنا تھا۔ ہرزل کی کوششوں سے یہودیوں نے فلسطین کو اپنے مستقبل کی یہودی ریاست اور محفوظ جائے پناہ کے طور پر اپنی منزل بنا کر وہاں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازی جرمنوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو یہودیوں نے جان بچانے کے لیے فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ تیز تر کر دیا، جو کہ بالآخر سن 1948 میں برطانیہ کی سرپرستی میں اسرائیل کے قیام پر ختم ہوا، اور یوں یہودیوں کو صہیونی تحریک کی بدولت اپنا الگ وطن میسر آ گیا۔ آج لفظ صہیونیت کی معنویت میں انتہائی وسعت آ چکی ہے اور اب صرف یہودی مذہب رکھنے والے ہی صہیونی نہیں کہلاتے، بلکہ دوسرے مذاہب کی پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی صہیونی کہلائے جا سکتے ہیں جو اسرائیل کے وجود کی حمایت اور یہودیوں کے الگ وطن کے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ معلومات اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔